لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کا موت کا جو دن ہے اس کو مقرر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کو کس زمین پر موت آئے، کہاں پہ، کون سے دن میں، کس سال میں، کس لمحے میں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہو۔ اب موت ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے۔ موت سے دہری بھی انکار نہیں کرتے، کافر بھی، مشرک بھی، ملحد بھی، اسی طرح یہودی بھی، کیونکہ وہ ایک مشاہدے میں ہے۔ ہاں، اور ایسے بہت سی چیزیں ہیں جس سے لوگ انکار کرتے ہیں۔ اسلام کے حوالے سے اللہ کے ذات تک لوگ انکاری ہے، لیکن موت کا کافر بھی اقرار کرتے ہیں اور مانتے ہیں، کیونکہ وہ مشاہدے میں ہے، روز وہ دیکھتے ہیں لوگ مرتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر انسان کے موت کا ایک دن مقرر ہے۔ تو موت کے لیے تیاری، موت سے پہلے موت کی تیاری یہ ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر انسان قبر کے وادیوں میں دھکیلا جائے گا، اور تنہائیوں میں اور بالکل قبر کے اندھیر گھاٹیوں میں وہ اس کو اتارا جائے گا۔ اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اور موت کب آئے گا اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کو شیطان یہ پارا پڑھاتا ہے کہ ابھی تو آپ جوان ہیں، ابھی تو آپ مالدار ہیں، ابھی تو عیش کرو، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر تیاری کریں گے۔ تو ایک شاعر کہتے ہیں، گفتی کی بپیری چورسم توبہ کنم، تم کہتے ہو کہ جب میں پیری بوڑھاپے تک پہنچ جاؤں گا تو پھر توبہ کروں گا، ترسم کی تو بپیری نہ رسی، کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ ڈرتا ہوں کہ تم پیری تک پہنچ نہ پاؤ گے، بڑھاپے تک پہنچ نہ پاؤ گے۔ اور یہ تو مشاہدے میں آج آیا ہے، کتنے بچے مرتے ہیں، کتنے جوان مرتے ہیں، کتنے مالدار مر رہے، کتنے تندرست مر رہے، کتنے عورتیں جا رہی ہے دنیا سے، کتنے بلکہ قوموں کے قوم، علاقوں کے علاقے ملیا میٹ ہو گئی، بادشاہ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ زمین کے تلے نیچے دب گئے، اور قیامت تک بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ آپ قبرستان میں جاؤ، قبرستان کا وزٹ کرے تو وہاں پر آپ کو امیر بھی ملے گا، بادشاہ بھی ملے گا، وزیر بھی ملے گا، فقیر بھی ملے گا، غریب بھی ملے گا، اور ایسے نازک لوگ بھی ملیں گے۔ تو پھر موت کے بعد کوئی کسی کا حال نہیں پوچھتے۔ موت کے بعد پھر سارے بلبلائیاں ہو جاتی ہے۔ بیٹے کو یاد نہیں رہتا کہ میرا کوئی باپ دنیا میں آیا تھا، بیٹی کو کوئی ماں یاد نہیں ہوتی کہ میری کوئی ماں تھی جو رات کو میرے لیے اٹھتی تھی اور میری خدمت کیا کرتی تھی، بیٹے کو یاد نہیں ہوتا کہ میرے یہ جو سارے پراپرٹی جس کی ہے، وہ جس نے ہمارے لیے محنت کی ہے، یہ کسی نے محنت کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم مزے کر رہے، کسی کو یاد نہیں رہتا۔ لہٰذا موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ زنو قبل ان توزنو، اپنے آپ کو تولو، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کتاب سے پہلے اپنے ساتھ محاسبہ کرو، اور اپنے آپ کو مردوں کے فہرست میں لکھو۔ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اسے کسی چیز کے جانے کا کوئی فکر نہیں ہوتا، کسی چیز کے آنے کی خوشی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا موت، حدیث میں ترغیب ہے، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج ہمارے تذکروں سے موت نکل گئی، قبر کی باتیں نکل گئی، حشر کی باتیں نکل گئی، جنت، جہنم، پل صراط، چیزیں ہمارے باتوں سے نکل گئی۔ اس لیے ہم پریشان ہیں، ہم دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ناممکن ہے۔ اس لیے موت کا ایک دن مقرر ہے۔ اس میں نہ پڑے کہ بھائی میں بیمار ہوں گا اور بوڑھا ہوں گا پھر موت آئے گا۔ کتنے لوگ جوانی میں ہارٹ کی وجہ سے اور حادثات میں مر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی توفیق کی، اس کی موت کی فکر کی تیاری نصیب فرمائیں، اور اس میں مگن رہنے کی، اور اس میں اس کے لیے اعمال کو جمع کرنے کی، اور زادراء کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔